اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صاحب عظیمت نبی کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی ہی نہیں بلکہ آخری نبی بھی ہے، اس لیے آپ کو نبی ماننا کافی نہیں بلکہ آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی خاطر دو قسم کی جنگیں لڑی ہیں۔ بعض جنگیں وہ ہیں جو آپ نے منکرین نبوت سے لڑی ہیں، اور بعض جنگیں وہ ہیں جو منکرین ختم نبوت سے لڑی ہیں۔ ایک طبقہ تھا ابو جہل اینڈ کمپنی، اور ایک طبقہ تھا مسیلمہ کذاب اینڈ کمپنی۔ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، مسیلمہ کذاب نبی مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا۔ اس لیے بدر، احد اور خندق کی جنگیں یہ نبوت کا دفاع ہے، اور یمامہ کی جنگ یہ ختم نبوت کا دفاع ہے۔ میں نے الحمدللہ یہ دونوں قسم کے میدان اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھے۔ ہم نے بدر کا میدان بھی دیکھا ہے جہاں نبوت کی جنگ ہوئی ہے، یمامہ کا میدان بھی دیکھا ہے جہاں ختم نبوت کی جنگ ہوئی، اور ان مقامات کو دیکھنا چاہیے تاکہ انسان کو عبرت بھی حاصل ہو اور اپنے اسلاف اور اکابر کا نمونہ، اور یہ بھی ہمیں سمجھ آئے کہ ہمارے اسلاف کن کن میدانوں میں جا کر جنگ لڑتے رہے۔ میں نے اس وقت آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے اور حدیث مبارک تلاوت کی ہے۔ آیت مبارکہ کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور حدیث مبارک کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ ہمارا کام پوری دنیا میں وہ جہاں عقائد کو بیان کرنا ہے وہاں عقائد کی تنقیح کرنا ہے، اور عقائد پر اپنے دلائل کو سمجھانا ہے، اور ہمارے دلائل پر جو اشکالات ہیں ان کو ختم کرنا ہے۔ یہ بے حد ضروری ہے۔ میں نے آیت کی تلاوت کی ہے، اس پر کتنی بات ہوگی آپ خود ہی اندازہ فرمائیں گے۔ 1 گھنٹہ گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا، تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو گھنٹہ گزر جاتا ہے، پھر مضمون درمیان میں رہ جاتا ہے۔ آپ چونکہ بڑے آدمی ہیں، آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے، میں چونکہ بندہ چھوٹا ہوں تو میرے پاس وقت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ عموماً جو بڑے لوگ ہیں ان کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، تو آپ کے پاس چونکہ وقت بہت کم ہے تو پھر ہمیں مضمون کو بہت زیادہ سمیٹنا پڑتا ہے۔ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو پھر ہمیں اس آیت کو سمجھنا بھی چاہیے۔ یہ آیت وہ ہے کہ جس کو ہم بھی پڑھتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، اور یہ آیت وہ ہے کہ جس کو قادیانی پڑھتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ تو یہ دلیل بنتی کیسے ہے ہماری، اور وہ اس دلیل کا جواب دیتے کیسے ہیں؟ آخر اتنی واضح آیت موجود ہے، وہ پھر بھی کیسے راستہ نکال لیتے ہیں؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں بھی آیت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالغ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ ایک بندہ سمجھتا ہے اتنا واضح مفہوم موجود ہے تو اس کا جواب پھر مرزائی کیا دیتے ہوں گے؟ اس کا جواب کیا دیتے ہوں گے؟ جب آپ ان کے جوابات سنیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ باطل نے تیاری کتنی کی ہے، اور جب اپنے اکابر کے علوم دیکھیں گے تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ بعض اعتراضات جو ابھی کیے بھی نہیں تھے، ان اعتراضات کے کرنے سے پہلے ہی ہمارے اکابر جواب دے کر دنیا سے رخصت بھی ہوگی۔ یہ ہے نا عجیب بات۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ
بانی دارالعلوم دیوبند، یہ پیدا ہوئے ہیں 1832 عیسوی کو اور فوت ہوئے ہیں 1880 عیسوی کو، تو آپ کی عمر ہے 48 سال۔ ٹوٹل عمر کتنی ہے؟ 48۔ اب جس کو حضرت نانوتوی کی عمر کا نہیں پتا، وہ جب نام سنتا ہوگا تو وہ سوچتا ہوگا نا کتنی بڑی عمر کے بزرگ ہوں گے۔ 48 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے، بتاؤ کیا عمر ہوگی؟ مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا ہے 1840 میں اور فوت ہوا ہے 1908 میں۔ حضرت 1880 میں فوت ہو گئے اور وہ 1908، یعنی 28 سال بعد۔ یہ اس کے آخری سال تھے نبوت کے دعوے کے، اس پر اعتراضات کے جوابات پہ۔ تو جو اس آیت پہ مرزا قادیانی نے شبہہ کیا تھا اور جو اس نے موقف اختیار کیا تھا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے موقف اختیار کرنے سے پہلے اس کا جواب دے کر دنیا سے چلے گئے۔ اعتراض آیا بھی نہیں اور جواب دے بھی دیا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم مرزا قادیانی کے اعتراضات تو پڑھتے ہیں، اپنے کافر کے جوابات نہیں پڑھتے۔ بہت سے لوگ مجھے فون کرتے ہیں، مولانا صاحب فلاں مسئلے کا جواب فلاں کلپ آیا ہے، فلاں آیا ہے۔ میں ان سے ایک ہی گزارش کرتا ہوں، مجھے افسوس صرف یہ ہے کہ آپ ان کو سن رہے ہیں، مجھے نہیں سن رہے۔ اگر آپ ان کو سننے کی بجائے مجھے 6 ماہ سن لیتے تو جب کلپ آتا تو آپ کو پتا ہوتا اس کا جواب تو پہلے سے آ چکا ہے، اس سوال کا جواب تو آ گیا ہے۔ تو قصور تو ہمارا ہے نا کہ ہم اپنوں کے نہیں سنتے۔ مجھے ایک آدمی نے ایک پوسٹ سینڈ کی، میں نے اسے کہا بھئی یہ مجھے پوسٹیں سینڈ نہ کیا کرو۔ مجھے کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا آپ نے پوسٹ سینڈ کی اور مجھ سے آپ پوچھتے ہیں کہ یہ حوالہ ٹھیک ہے، تو جب آپ نے مجھے سے پوچھنا ٹھیک ہے تو تم پوسٹیں میری پڑھ لیا کرو۔ پہلے بیان کسی کا سنیں گے پھر مجھے پوچھیں گے بیان ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض بندوں کو سننے والے کا نام بھی نہیں آتا، مولانا صاحب یہ بندہ کون ہے؟ حوالہ ٹھیک ہے، بیان ٹھیک ہے، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا تم اتنی تکلیف کیوں کرتے ہو؟ جب آپ نے پوسٹ ہمیں بھیجنی ہے، بیان ہم سے چیک کرانا ہے، تو پھر سنی ہمیں لیا کرو۔ اور یہ اللہ کے نبی نے فرمایا دا ما یریبک الا ما لا یریبک، جس میں شک ہونا اس کو چھوڑ دو اور جس میں پاک ہونا اس کو لے لیا کرو۔ تو حضور نے فرمایا بھی شک کو چھوڑو اور پاک کو لے لو، کتنی آسان سی بات۔ خیر، جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، اس آیت میں قادیانیوں نے کئی ایک شبہات پیدا کیے ہیں۔ میں 2-4 کا ذکر کرتا ہوں اور پھر جو ہے نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراض کا جواب دیا نا، اس کو پیش کرتا ہوں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ایک تو قادیانی ختم نبوت کا مسئلہ ذہنوں سے اوجھل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور وفات کو چھیڑ دیتے ہیں۔ مسئلہ حضرت عیسیٰ کی حیات اور وفات کا نہیں ہے، مسئلہ تو مرزا قادیانی کی نبوت کا ہے۔ جن عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تم کہتے ہو زندہ ہیں۔ اچھا، ہم نے کہا اگر بالفرض مان بھی لے فوت ہو گئے ہیں تو اس سے مرزا قادیانی کی نبوت کیسے ثابت ہوگی؟ اگر یہ مان بھی لے وہ فوت ہو گئے ہیں تو اس سے مرزا کی نبوت کیسے ثابت ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے بھی جائیں، فوت ہو بھی جائیں، مرزا قادیانی نبی نہیں بن سکتا۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے گاؤں کا نمبردار فوت ہو گیا تو مراسی کے بیٹے نے اپنی ماں سے پوچھا اماں یہ جو نمبردار فوت ہوا ہے اب اس کے بعد نمبردار کون ہوگا؟ اس نے کہا اس کا بیٹا۔ کہا وہ فوت ہو گیا؟ کہا اس کا بیٹا۔ کہا وہ فوت ہو گیا؟ اس کا بیٹا۔ ماں سمجھ گئی میرا بیٹا کیا کہہ رہا ہے۔ انہیں کہا پتر نمبرا نہیں 100 نسلیں بھی مر جانا تو مراسی نمبردار نہیں بن سکتے، تو مطمئن رہ، یہ نمبرداروں کی 100 نسلیں بھی مر جائیں نا تو مراسی نمبردار نہیں ملتا۔ ہم قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے نقل کفر نہ باشد وہ فوت ہو بھی جائیں تو مرزا نبی پھر بھی نہیں بڑھ سکتے۔